پھر دوسری بات، 27ویں رجب کا جو دن ہے اس میں بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کو وہ بابرکت سمجھتے ہیں، مستحب سمجھتے ہیں، شریعت کا حکم سمجھتے ہیں کہ شاید اس دن روزہ رکھنے میں بڑی فضیلت ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دن کے روزے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ آپ کے دور میں بعض لوگوں نے رجب کے 27ویں تاریخ کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا۔ ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر ہم نے اس رات میں نماز پڑھ لی، اگر فلاں موقع پر ہم نے صدقہ اور خیرات کر لیا، اگر ہم نے فلاں دن میں روزہ رکھ لیا، تو یہ مولوی حضرات خامخواہ کیوں منع کرتے ہیں؟ بھائی نماز پڑھ کر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، کسی خاص دن میں روزہ رکھ کر ہم کوئی برا کام کرتے ہیں، پھر اچھا کام کرتے ہیں، روزہ رکھنا اچھی بات ہے، تو پھر یہ مولوی لوگ کیوں روکتے ہیں؟ تو سمجھ لینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ بھائی 27ویں تاریخ کو لوگوں نے روزہ رکھنا شروع کر دیا ہے، اس دن میں فضیلت سمجھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں۔ ایک صحابی جس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کا روزہ ہے، اس کو پکڑ کر لاتا تھا اور کہتا یہ پانی پیو، یہ کھانا کھاؤ، اس کا روزہ توڑوا دیتا تھا تاکہ جو بدعت کی جڑ ہے وہ کٹ جائے، تاکہ بعد والے لوگ اس دن روزہ رکھنے کو فضیلت والا نہ سمجھے، تاکہ وہ شریعت کا حکم نہ سمجھے۔ وہ تو صحابہ کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جس طرح کے آسمان سے اتارا تھا قیامت تک کے لیے اسی طرح محفوظ رکھنا تھا۔ اس وجہ سے عرب والے جو ہے نا، جس کے اللہ تعالیٰ نے جن کے ہاتھوں میں حرمین دیے ہیں، ان لوگوں کو تم دیکھو کہ کتنے توحید میں سخت ہے۔ ان کو جب لگتا ہے نا کہ بھائی وہ 100 قدم بعد میں ادھر بدعت شروع ہوگی، وہ پہلے سے وہاں پر دیوار لگا لیتے ہیں، بدعت وہاں ہونے نہیں دیتے۔ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہوا تھا صلح حدیبیہ میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اس جگہ کو بابرکت سمجھ کر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے بیعت کی تھی موت کے اوپر کہ ہم لڑیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب تک کہ اس کا بدلہ نہیں لیں گے، فضیلت والا سمجھ کر انہوں نے وہاں دعائیں شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، صحابہ کرام کی روایات موجود ہے، کہا کہ اگلے سال جب ہم وہاں گئے ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ درخت کدھر تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے مٹھا دی تھی وہ جگہ۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا مزاج کہ جو چیز شریعت سے ثابت نہ ہو اپنی طرف سے وہاں پر فضیلت کو سمجھ لینا، اپنی طرف سے یہ سمجھ لینا کہ اس دن میں یا اس رات میں یا اس خاص عبادت میں فضیلت ہے، تو یہ دین کے اندر زیادتی ہے، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجب کے 27ویں تاریخ کو جن صحابہ کرام نے روزہ رکھا تھا ان کا روزہ توڑوا دیا اور ثابت کر دیا کہ اگرچہ تم بظاہر نماز پڑھتے ہو، اگرچہ تم بظاہر روزہ رکھ رہے ہو، لیکن یہ تمہارا اپنا ایجاد ہے۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ انسان کی اپنی رائے یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ اور رسول نے دیا ہے، جو اللہ اور رسول نے دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ثابت کر دیا کہ بھائی بظاہر تم کتنا خوشنما طریقہ ایجاد کر لو کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، لیکن اگر وہ اللہ اور رسول کا طریقہ نہیں ہے، بظاہر تم کتنا عمدہ اس کو پیش کر دو، یہ غلط ہوگا اور گمراہی ہوگی۔ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی بدترین کام ہے ان میں سے سب سے بدترین کام دین کے اندر دین کے نام پر کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، کوئی آدمی شراب پیتا ہے، کوئی آدمی جو ہے سود کھاتا ہے، وہ پھر بھی اس سے پوچھو بھائی یہ کام کیسے، وہ کہے گا غلط کام ہے، وہ غلط سمجھ کر کرتا ہے، ایک دن توبہ کر لے گا، نادم ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر 27ویں رجب کے 27ویں شب کو اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کو گناہ نہیں سمجھے گا، وہ اس کو ایک اچھا کام سمجھے گا اور وہ اللہ کے رضا کا اس کو ذریعہ سمجھے گا۔ تو ظاہر بات ہے ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ تو اس وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام کاموں میں سے جو برا کام ہے، بدتر کام ہے، وہ دین کے اندر کسی طریقے کا ایجاد کرنا ہے۔ تو 27ویں تاریخ کو رجب کے 27ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر اس دن کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے کوئی خاص فضیلت سمجھ کر، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ گمراہی میں مبتلا ہے، ثواب کے بجائے وہ گناہ کر رہا ہے، اگرچہ روزہ رکھ رہا ہے۔